یہ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ بدلی ہے امریکہ میں، تو ٹرمپ جو ہیں وہ پوری دنیا پر 2025 کی جو ایک آپ کی کہنا ہے کہ 2025 پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہو رہا ہے، تو اس کی طرف پیش قدمی ہے یہ غازہ کو بھی اپنا حصہ بنا لیں گے، کینیڈا کو بھی بنا لیں گے، گرین لینڈ پر بھی ان کا قبضہ ہو جائے گا، مطلب کیا چاہ رہے ہیں یہ؟ شکریہ میری بہن، آپ نے موقع دیا. یہ ہم تفصیل سے اس پہ اپنے تعارفی پروگرام 25 جنوری 2025 کو یہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں. یہ پروجیکٹ 2020 کا ہے. اچھا، اس کو رینیو کیا ہے. یہ گرین لینڈ یا کینیڈا صرف یہ دکھانے کے لیے. آئی واش ہے؟ ہاں جی بالکل. اس کا اصل پروجیکٹ جو ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے. غزہ فلسطین اور غزہ بلکہ پورا ہی فلسطین، صحیح ہے، اور دوسرا ہے KPK پاکستان. ٹھیک ہے. اب دیکھیں غور سے اگر آپ دیکھیں اور اس میں آپ ممالست اگر تلاش کریں تو غزہ میں کیا ہے؟ محاصرہ کر رکھا ہے 15 سال سے. کچھ نہ کھانا آ سکتا ہے نہ پینا آ سکتا ہے. اسی طرح محاصرہ پاڑا چنار پہ کر رکھا ہے. چاہیے پورا KPK، بنو سے بھی آنا ہے، وزیرستان سے بھی آنا ہے، پاڑا چنار سے بھی آنا ہے، لیکن پاڑا چنار کو اسپیشلی امریکہ نے اپنا اسٹیشن بنانا ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو 1 فروری کے پروگرام میں بتایا تھا کہ پاکستان کے نیشنل ایسٹس گلگت سے ہٹ کے پاڑا چنار میں 25 لاکھ ٹریلین ٹن لیتھیم کے ذخائر ہیں. 1,23,000 ٹریلین ٹن جو ہے وہ ساپ سٹون کے ذخائر ہیں. تو یہ ان کے لیے وہاں آنے کا سبب ہے. اچھا، غزہ کو بھی محاصرے میں رکھا ہوا ہے، پاڑا چنار کو بھی محاصرے میں رکھا ہوا ہے. وہاں پہ بھی کھانا پینے نہیں جانے دینا، یہاں پہ بھی نہیں کھانا پینا جانے دینا. وہاں سے جو نکلے اس کو بھی قتل کر دو، یہاں سے جو باہر نکلے اس کو بھی قتل کر دو. وہاں پر بھی اسلحہ جمع کراؤ، یہاں پر بھی اسلحہ جمع کراؤ. وہاں پر تمہیں نئی جگہ دیتے ہیں، تم وہاں جا کے زندگی گزارو. غزہ میں یہی کریں. جی جی، پاڑا چنار میں بھی یہی باتیں چل رہی ہیں بذریعہ KPK گورنمنٹ کہ تمہیں اچھی پرفضا مقام دیتے ہیں، تم کہیں اور شفٹ ہو جاؤ. تو ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے. یہ مائنڈ سیٹ پاکستان میں نہ تلاش کرو. یہ ٹرمپ کے جو ماسٹر پیس پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ہاؤس آف روتھ چائلڈ، اور اس کے رشتہ دار یہاں گماشتے پاکستان میں اس پہ عمل پیرا ہیں. بہرحال دیکھیں مسٹر پریزیڈنٹ، دنیا بڑی تبدیل ہو گئی ہے. اب وہ دنیا نہیں رہی جب آپ چھوڑ کے گئے تھے پریزیڈنسی. اب وہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے. وہ ہالی ووڈ موویز کے اندر جو آپ کی طاقتیں دیکھتی تھیں، جب اصل دنیا میں وہ جنگ لگی غزہ کی، تو آپ تو وہاں پر جو ہے وہ لائک بالکل ہی ایک بزدل اور ناکام ترین فوج ثابت ہوئے. تو دنیا نے دیکھا. بہرحال میں آپ کو یاد دلاؤں، اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکن اور خاص طور پہ یہ انڈین میڈیا، انتہا پسند ہندوؤں کا میڈیا، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا جی 3 دن کی بات ہے، غزہ خالی ہو جائے گا، نکال کے باہر پھینک دیں گے، ابھی کچھ پیسے لیں گے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، اپنے قیدی لے کے جائیں گے، اور ان میں ایک بھی نہیں بچے گا. ایسے ہی تھا نا. تو اب میں اس انتہا پسند انڈین میڈیا مودی کو، اس کے ٹرمپ کو اور نتنیاہو کو کہوں گا کہ ذرا ان کو اب ایک اسرائیل کا وزٹ کراؤ. تھوڑا سا آپ کو فلسطین کی اصل پکچر دکھاتے ہیں. پہلے تو دیکھیں ٹوٹل جو وہاں پہ اسرائیلی، جب آپ جائیں گے وہاں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 1 لاکھ اسرائیلی فوجی مارے گا، جس میں ایک بھی سویلین نہیں تھا. کیونکہ اسلام میں سویلین پہ تو حملے کا حکم ہے ہی نہیں. تو ہمیں چن چن کے مارنے پڑے. تو ہم نے اس میں انڈین فوجی بھی تھے، RSS کے، انتہا پسند ہندوؤں کے ریٹائر اور حاضر سروس، جو کہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مل کے. اسرائیلی بھی تھے اور امریکن بھی تھے، جن کو خاموشی سے لے جا کے آپ کے طیارے US ایئر فورس کے 2-2 4-4 کر کے لاشیں وہاں پہ اتار کے اور دفناتے رہے خاموشی سے. آپ کے یہاں خاموشی سے دفنائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں پورے پروقار انداز میں جنازوں کو لے جایا جاتا ہے. آپ کو سے کیا مراد ہوتی ہے آپ کی؟ یہی ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ نا، اس کی بات ہو رہی ہے نا. اس کی بات کی آپ نے. 80,000 معذور ہوئے. یہ گولیوں سے نہیں ہوئے، میزائل اور راکٹ گرتے ہیں تو کم سے کم ہاتھ اور پاؤں جاتا ہے. اس کی رپورٹس ہم آفیشلی دکھا چکے ہیں اسرائیلی میڈیا کی کہ 80,000 اپائج ہوئے ہیں. ان 80,000 کو سنبھالنے کے لیے مزید 80,000 چاہیے دن رات ان کی دیکھ بھال کریں. آئرن ڈوم، پیٹریوٹ میزائل، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا مشہور، ایک ہوا بنا رکھا تھا انڈین میڈیا نے اور آپ کے میڈیا نے. تو دنیا نے دیکھا کہ 10,000 پلس آئرن ڈوم آپ کے مس فائر ہوئے، ناکام ترین ثابت ہوا. اور پیٹریوٹ تو بالکل ہی ناکام ثابت ہوا، جس کے 3,000 مس فائر ہوئے، جو کہ ریکارڈ پر ہیں. مرکاوا ٹینک، وہ ایسا بتایا جاتا تھا کہ یہ ایک ہی ٹینک پورا فلسطین اٹھا کے پھینک دے گا، لیکن دیکھا کہ وہ بھی مٹی کا گھروندہ ثابت ہوا. 1,000 سے زیادہ ٹینک آپ کے ہم نے دھماکوں سے اڑا دیے، بشمول آپ کے فوجیوں کے. ٹھیک ہے. پھر آپ آئیں جی، دیکھیں ایران نے آپ پہ اٹیک کیا، F-35 بیس کی پوری ایئر بیسز اڑا دیا آپ کی. وہ کیا نظارہ تھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ریکارڈ پر ہے کہ ایران کے جب میزائلوں کی فوار آپ پہ گرتی تھی، آج بھی دل کو سکون اور آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے وہ دیکھ دیکھ کے. کیا 1 منٹ اب میں کاؤنٹر کر دوں اس پہ، آپ کو پھر آپ بات کر لیجئے گا.
انہی کے جن کے آپ یہ سارے بتا رہے ہیں، انہوں نے حزب اللہ کو نشانہ بنایا، ان کی قیادت اڑا دی، ہماری حماس کو شہادت ہے، ہماری شہادت ہے، بنایا، فخر، ساری قیادت اڑا کوئی دی، ایشو نہیں، وہی ریکارڈ، وہی میزائل تھے، وہی چیزیں تھی جنہوں نے پوری دنیا. بات کمپلیٹ کرنا، ہمیں تو فخر ہے نا. ابھی 23 کو ہمارے جنازے اٹھیں گے حزب اللہ کے حسن نصر اللہ صاحب کا اور ہاشم صفی الدین کا، تو آپ دیکھنا کہ فخر سے ہماری مائیں اپنے بچوں کو آگے کریں گی کہ یہ بھی قربان بیت المقدس میں. تو ہمارا تو فخر ہے. میں آپ کو کاؤنٹر دے رہی تھی کہ انہوں نے کس حد تک آپ کو کاؤنٹر اسپیڈ کیا سے آنے دینا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، آپ نے ایران پہ حملے کا اعلان کیا، آج تک نہ کیا آپ نے. آج بھی پوری دنیا انتظار میں ہے کہ کہیں تو اپنی بات پہ پورے ہو جاؤ نا. کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، اتنے ڈرپوک اور بزدل لوگ. بہرحال پھر آپ یمن کو دیکھیں، 6 سال آپ یمن کو مارتے رہے. آپ 17 ملک مل کے، سعودی عرب بھی، یو اے ای بھی، اسرائیل بھی، نائجیریا بھی، امریکہ بھی، انگلینڈ بھی، یورپ بھی، سب نے مل کے مارا. 6-7 لاکھ لاشیں گرائی آپ نے مسلمانوں کی. اور پھر یمن نے آپ کے ساتھ وہ کیا کہ 178 آپ کے بحری جہاز غرق کر دیے ریڈ سی کے اندر. آپ 1.5 سال میں ایک جہاز نہ لے جا سکے وہاں سے. ایون کہ جو بچانے کے لیے فریگیٹ آئے، جنگی جہاز، 13 جنگی جہاز ہم نے سمندر برد کیے، جبکہ انڈین میڈیا فخر سے بتاتا تھا وہ جی بحری بیڑا آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. پھر آپ نے دیکھا اس بحری بیڑا میں 30 فٹ کے ہول نظر آئے اور وہ ایسے فرار ہوئے جیسے چوہے فرار ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ کا عالم تھا. بہرحال ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو، انتہا پسند ہندوؤں کو، خاص طور پہ میڈیا کو، کہ تم نے جن کو طاقت کا منبع بنا کے پیش کیا، جب جنگ لگی تو وہ تو پوسی کیٹ نکلے. تم ہی آ جاتے لڑنے. تو آپ تم نے جو مل کے وہاں پہ قتل عام کرایا انسانیت کا، تو یاد رکھو تم پر کل انسانیت کی لعنت ہے، تم ہار گئے ہو. نمبر 3 میں آپ کو بتاؤں، ایران نے جو دیکھیں، ٹرمپ کو میں بتاؤں کہ تمہیں ایک خوف ہے، تم رات کو سو بھی نہیں پا رہے ہو آج کل. کیوں نہیں سو پا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ خوف ہے تمہیں. خوف یہ ہے کہ وہ دیکھیں، جب قاسم سلمانی کی شہادت ہوئی تو ایران نے بدلہ لینے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے، اس کو اس نے قبولہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود 3 جنوری کو کہ یہ حملہ میرے کہنے پہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، جب تمہارے کہنے پہ ہوا تو تم جب تک ڈونلڈ ٹرمپ تھے، 8 کروڑ ڈالرز، ہاں، جب تک تم ڈونلڈ ٹرمپ تھے تم محفوظ تھے. اب تم بن گئے ہو صدر ڈونلڈ ٹرمپ، تو اب تو تم محفوظ نہیں ہو، کیونکہ ایران کی سب سے زیادہ دعا تھی کہ تم صدر بنو، کیونکہ بدلہ لینے کے لیے لازم ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے لیا جائے. جس وائٹ ہاؤس کے کمرے میں بیٹھ کے تم نے یہ حکم جاری کیا نا قاسم سلمانی کی شہادت کا، تمہیں ایران اسی کمرے کے اندر تم سے حساب چکائے گا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو تمہیں بھی پتہ ہے. یہ دیکھیں، یہ بیان کوئی نہیں پڑھ رہا، ایران کے خاتمے کا حکم دے دیا، اگر مجھے قتل کیا ایران نے تو ایران کو تباہ کر دیا جائے گا. یہ خوف تو تمہیں بھی ہے. اور جب تک لیکن انہوں نے ابھی حاضر ان کا بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، انہوں نے کہا کہ میں جو جوہری توانائی کا بات ہو رہی ہے اس پر کسی قسم کی قطع نہیں لگانا چاہتا. میں آپ کو اصلیت کی طرف لا رہا ہوں. ایران نے اس کو نہیں چھوڑنا، بدلہ لینا ہی لینا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس نے مارا ہے، قتل کیا نا، اس پہ تو امریکی عوام نے بھی اس پہ لعنت کی کہ تم نے قاسم سلمانی کو، کسی جنرل کو دوسرے ملک میں جا کے مار دیا اور اس کا تم نے فخر سے اظہار کیا، تو بدلہ تو بنتا ہے نا. تو بدلہ تو ایران تم سے لے گا.